بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسلامک ریسرچ کمیٹی کی طرف سے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ۔ قصص الانبیاء قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کا سلسلہ محمد طلحہ المدنی کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ایک بڑے ہی عظیم پیغمبر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان کے قصص کا سلسلہ جاری ہے ہماری ان مجالس میں، اور ان کا جو قصہ ہے پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حد کر دی تھی، ان کو ٹیز کرنے میں، ان کو تنگ کرنے میں، مکمل طور پہ ان کی تکفیر کر دی تھی، ان کو جھٹلا دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر سچے ہیں تو وہ وعدہ عذاب کا جس کے پورے ہونے کا آپ ہمیں بتلاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ لے آئیں۔ تو خیر آج کا جو قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج ہم نے دو بڑی عظیم آیات پڑھی قرآن پاک میں، سورۃ الاعراف میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اور پکار لگائی جنتیوں نے، کن کو؟ دوزخیوں کو، کہ وہ وعدہ جو کہ رب تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا۔ وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے بھی اس کو سچا پایا ہے اے دوزخیوں؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان پردہ حال ہو جائے گا، اور ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ اسی طرح کچھ آگے چل کے کچھ آیات چھوڑ کے دوزخیوں کا جو کلام تھا جنتیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور پکار لگائیں گے دوزخی جنتیوں کو کہ پانی اور کھانا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے جنت کے اندر، ہمیں بھی اس میں سے تھوڑا سا دے دو۔ جنتی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے جہنمیوں کے اوپر، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ کیوں ایسا ہے کہ جنت و دوزخ کا فرق ہوا، کچھ لوگ جنت میں گئے کچھ لوگ دوزخ میں گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات آئیں، پرواہ نہیں کی اس میں کیا ہے، کبھی کھول کے پڑھنا اور سمجھنا گوارا نہیں کیا۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگانی نے ان کو غرق کر لیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز ہم ان کو بھلا دیں گے، قیامت کے روز، جس طرح انہوں نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا اور جس طرح یہ انکار کیا کرتے تھے ہماری آیات کا۔ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ کے اوپر لگائے۔ آمین۔ اور میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ایک دہریے سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دہریہ وہ شخص ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور اپنی جو برین ہے نا اس کی پوجا کرتا ہے کہ بس جو میرا انٹلیکٹ ہے، میرا علم ہے، وہی سب کچھ ہے، یہ مادہ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم قیامت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کے رسولوں کے دور میں رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اب ایک دہریہ آیا میرے استاد کے پاس اور کہتا کہ آپ نہ مجھے کوئی ایسا جواب دیں جس سے میں مطمئن ہو جاؤں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور یہ آخرت وغیرہ حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جاپان ایک ملک ہے،
اگر تم وہاں پہ جاتے ہو نا، وہاں پہ نیوکلیئر ریڈیشن بہت زیادہ ہے، ایٹمی ریڈیشن بہت زیادہ ہے، اور وہ اسکن جو ہے نا اس سے ہلاک ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے ریڈیشن سے. تو تمہیں میں ایک سوٹ دوں گا، اسپیس سوٹ جو آج کل کرونا وائرس میں نہیں پہن رہے، ایک پورا سوٹ ہوتا ہے، میں تمہیں ایک سوٹ دوں گا، تم نے وہ وہاں پہ پہننا ہے. پھر انہوں نے، میرے استاد نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس کو پہنو گے؟ اگرچہ اگر تمہیں یقین ہو کہ وہاں پہ ریڈیشن نہ بھی ہو، وہ کہے گا میں پھر بھی پہنوں گا احتیاطی اعتبار سے. انہوں نے کہا اسی طرح ہم مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے. فرض کرو کہ تم نے تو آخرت کی تیاری کی نہیں، اگر تم مرتے ہو اور واقعتاً آخرت نہیں ہے تو پھر تمہاری ہڈیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن فرض کرو اگر آخرت ہوئی، تم تو بہت بڑے خسارے میں ہوگے، تم نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا. اور ہم مسلمان، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں. فرض کرو، اور ایسا ہے نہیں، لیکن ایزیوم کر لو کہ اگر آخرت نہیں ہے، ہماری ہڈیاں بچ جائیں گی، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی. لیکن اگر آخرت ہوئی تو ہم مسلمان جو ہیں جنت میں جائیں گے اور تم دوزخ میں جاؤ گے. کتنا بڑا خسارہ ہے. اس لیے احتیاط کرنا اور عمل کرنا یہ ہمیشہ افضل اور بہتر ہے. پھر ہم نے آج پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکر کے بارے میں. مکر کہتے ہیں پلان کو، ایک منصوبہ جو ہوتا ہے. اور بڑی ہی خوبصورت آیتیں ہیں، رلا دینے والی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہ اگر جو اہل قرآن ہے نا، یہ جو بستی والے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، تقوی کی روش اختیار کریں، ہم ان کے اوپر ساری برکات آسمان سے کھول دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اس کیے کی پاداش میں. پھر آگے فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کہ کیا یہ بستی والے جو ہیں یہ اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ ہمارا عذاب ان کو آ کے پکڑ نہیں سکتا جب یہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کیا یہ جو بستی والے ہیں یہ امن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ صبح کے وقت جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ کے پکڑ نہیں سکتا. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر اور معاملے سے بالکل مطمئن بے چین ہو کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ عذاب ہے نا، وہ لوگ جو کہ بے پرواہی برتتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہ چند آیات تھیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی طرف. جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے کبھی اپنی قوم سے کوئی مال طلب نہیں کیا اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے مال لے رہا ہے تو اس کے ماتحت آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ شخص انفلوئنس کر کے اس سے اپنا کام کرا سکتا ہے. اگر وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ کہے گا کہ تم نے پیسے لینے ہیں نا، یہ دین کی بات نہ کرو. اسی لیے احادیث میں بھی بڑی تسجیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو ہے اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنانے کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ جو ہے سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الاستئجار میں. تو خیر اس پہ علماء کی آراء متفق ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ دو قسم کا علوم ہوتا ہے قرآن کا. ایک تو وہ ہے جو کہ آپ صرف اپنے لیے کر رہے ہو، فرض کرو نماز پڑھ رہے ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. اب آپ کا جو مقصد ہے وہ اجر حاصل کرنا ہے نا، اگر اس پہ آپ پیسے لیتے ہو نا، یہ شرک ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو تو پیسے لوگوں سے لے رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا کہ دراصل لوگوں کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو، پیسے کمانے کے لیے. اس کے برعکس اگر آپ قرآن پڑھ کے، قرآن سکھا کے کوئی پیسے حاصل کرتے ہو تو علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ الْأَجْرَ کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ شے جو کہ حق رکھتی ہے جس پہ اجر کمایا جائے، پیسے لیے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص قرآن سکھاتا ہے، کسی کو کوئی سروسز دیتا ہے تو اس کے عوض وہ مال لے سکتا ہے، لیکن اس کو پیشہ بنانا دیگر قرآنی آیات کی روح سے جائز نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی عالم پیسے لینے لگ جاتا ہے نا تو وہ حق سے پسپائی اختیار کرنے لگ جاتا ہے. کچھ حق کی بات چھوڑ دے گا. اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ بات کی تو یہاں سے جو قوم ہے پکڑ لے گی کہ یہ بات تم نے کیوں کی، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے.
تو اس لیے علماء کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پیسے نہ لیں دعوت دین کے اندر. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا بھی ہی قصہ رہا, انہوں نے کبھی دعوت کے لیے اجر طلب نہیں کیا, ہمیشہ محنت سے کمائی کی. چاہے جس طرح امام احمد بن حنبل تھے, بڑے ہمارے عظیم ائمہ میں سے تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکڑیاں بیچ کر پیسے کمایا کرتے تھے. حالانکہ ان کے اتنے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے, پوری مسجد بھری ہوتی تھی ان کے شاگردوں سے, لیکن جو اپنے حلقات درس تھے انہوں نے کبھی اس سے پیسہ نہیں کمایا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا پھر معاملہ اس طرح ہوا کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا, اور اس 950 سال کے قصے کے اندر انہوں نے کبھی اپنی قوم کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پکارا. لیکن اب قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا ہے, لیکن اب جو میری دعوت ہے نا وہ صرف ان کو بھگانے لگ گئی ہے, میری قریب آنے کے بجائے دور بھاگ جاتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور اے اللہ جب کبھی بھی میں نے ان کو پکارا نا کہ تو ان کی مغفرت فرما دے, انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں رکھ لیے, اپنی چادریں آگے کر لیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور بھاگنے کے لیے تاکہ کہیں سن نہ لیں اس کو. اصرار کیا, جھٹلایا اللہ تعالیٰ کے آیات کو, اور بہت زیادہ تکبر کیا. استکبروا استکبارا, تکبر میں حدیں پار کر لی ان لوگوں نے. اسی سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو نا, بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیں اللہ پاک کے کلام کو سننا چاہیے, اس میں شور نہیں مچانا چاہیے. جس طرح کہ قرآن کے ایک مقام میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے نا تم سارے خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہمیشہ ہمارا رویہ اچھا رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں ہمارے دلوں پہ مہر لگا دیں, جس طرح قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے ان کو اوپنلی جہری طور پہ بلایا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, پھر میں نے اعلان بھی کیا, اعلانیہ طور پہ دعوت کی کہ اے قوم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو, اور میں نے ایک ایک کر کے ہر بندے کو جا کے بھی دعوت دی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تو میں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, یقیناً وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور پھر آگے سارا جو قصہ ہے استغفار کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے قرآن میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں اور تمہارے بیٹوں میں امداد کرے گا, یعنی اس کو بڑھا دے گا, تمہارے اموال کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے تمہارے لیے رحمت کی باران رحمت کے ساتھ کھول دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغیچے بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں چاہتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے. پہلے ہم مٹی تھے, یاد ہم نے پڑھا تھا, تراب, طین, پھر ایک چبائے ہوئے بھوسے کی طرح چھوٹا سا ہم ایک لوتھرا تھے خون کا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم مادر کے ساتھ اس کو لگایا. تو خیر یہ سارا معاملہ چلتا رہا, اور حضرت نوح علیہ السلام نے, اور میں دعوت دیتا ہوں سارے ویورز کو کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو صورت ہے سورہ نوح, اس کو ضرور پڑھیے گا, 29ویں پارے کے اندر موجود ہے, تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا اے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی ہے جس کا مال اور جس کی اولاد جو ہے اس کو صرف خسارے میں بڑھاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے, یعنی کہ ان کی جو قوم کے سردار تھے نا, انہوں نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا, اور وہ منع کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان نہ لے کے آؤ. جس طرح کہ آج بھی ہمارے کچھ دبنگ لوگ ہیں, گنڈے جن کو کہتے ہیں, ان کی بڑی چلتی ہے معاشرے کے اندر. اسی طرح یہ لوگ بھی لوگوں کو روکتے تھے, جا کے فردن سمجھاتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی پیروی نہ کرنا. پھر آگے آیا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, اور انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی.
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اور یہ جو 5 لوگ ہیں نا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کے بارے میں نے کل بتایا تھا نیکوکار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی بھی پوجا کرنا نہ چھوڑنا حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پہ. تم جاری رکھو اس شرک کو جس پہ تم ملوث ہو. پھر آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کری دی. کیا دعا کی؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اے میرے رب، یہ جو زمین ہے نا، اس پہ کافروں کے گھر میں سے کوئی گھر نہ چھوڑنا، ساروں کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں. اور یہاں سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیا، اور یہ قرآن کے مختلف مقامات پہ بھی آتا ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے بہت پہلے قدیم زمانے میں ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا کا جواب دیا تھا، اور ان کو اور ان کے باقی اہل و عیال کو جو بھی ان پہ ایمان لے کے آئے تھے، ایک کشتی کے ذریعے سے ان کو ہم نے بچا لیا تھا. تو خیر یہ سارا معاملہ چلا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی کڑی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اے نوح علیہ السلام، ان پہ وحی کر دیا گیا کہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور شخص ایمان نہیں لے کے آئے گا سوائے ان کے جو کہ ایمان لا چکے ہیں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کی بابت کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہ پڑیے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اور کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا، اور ہماری وحی کے ذریعے سے. اب ہوتا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ حکم آیا نا، تو ایک جگہ وہ جا کے درخت کاٹا کرتے تھے. جب وہ کاٹ لیتے تھے نا تو اگلے دن تک پھر وہ درخت بڑا ہو جاتا تھا. لکڑی کے لیے لکڑی وہاں سے لیتے تھے، اور پہاڑ کی ایک ٹاپ پہ جا کے اونچائی پہ انہوں نے کشتی بنانا شروع کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو کیل وغیرہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. اور جب بھی وہ لکڑی کا پیس رکھتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود ہی فٹ ہو جاتا تھا بڑے آرام سے، اور وہ اس طرح کیل کے ساتھ اس کو مار دیتے تھے اندر. اور اب ہوتا اس طرح تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہاں سے گزرتی تھی. اور یہ آگے معاملہ ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اور وہ کشتی بنا رہے تھے، اور جب کبھی بھی ان کے سرداروں میں سے کوئی سردار گزرتا تھا نا وہاں سے، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم پہاڑ کی چوٹی پہ کشتی بنا رہے ہو، کیا کرو گے اس کا؟ کوئی جن آ کے اٹھا کے اس کو نیچے لے کے جائے گا زمین پہ. مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اے میری قوم، اگر تم لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے. پھر آگے آیت چلتی ہے پھر تم جانو گے کہ کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور کس کے اوپر وہ جو عذاب ہے اس کا قول واجب ہو جاتا ہے. پھر اس طرح جب سیلاب آنا شروع ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ. اور جب ہمارا حکم آیا اور جو تنور ہے وہ پھٹ پڑا. تنور اوون کو کہتے ہیں جس کے اندر بریڈ تندور وغیرہ، وہ پھٹ پڑا اور پانی کے فوارے نکلنے لگ گئے زمین سے. اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دروازے سارے کھول دیے، پانی بہنے لگ گیا نیچے. اور انہمار جو ہے نا، منہمر کا لفظ، یہ انتہائی تیز درجے میں بارش کے لیے آتا ہے، جبکہ بہت ہی تیز بارش ہو، یعنی کہ بہت ہی تیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسانا شروع کر دیا آسمان سے. اور نیچے آیا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. اور نیچے سے ہم نے فوارے پھاڑ دیے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے اس معاملے کے لیے جو کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کا معاملہ. پھر آگے آیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اے نوح علیہ السلام،
یہ جو کشتی ہے نا اس کے اندر ہر جوڑے جو ہیں دو دو وہ اس کے اندر رکھ لیں، سارے جانوروں کے جتنی بھی سپیشیز موجود ہیں دنیا کے اندر، مختلف قسم کے پودے ہو نہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ مچھلیاں تو خیر نہیں کیونکہ وہ تو سمندر کے اندر ہی تھیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جن کے اوپر قول واجب ہو چکا تھا یا وہ جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ان کے ساتھ ایمان لائے تھے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء دیکھے قیامت والے دن، کچھ ہیں ان کے ساتھ کچھ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تابع دار ہی نہیں ہے، کچھ انبیاء پہ لوگ ایمان لائے نہیں بالکل بھی، کچھ انبیاء ہیں ان کے ساتھ 2 تھے 3 تھے، کچھ کے ہاں 10 تھے، کچھ کے ہاں بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گروہ دیکھا، انہیں لگا کہ یہ میری امت ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور آپ کی جو امت ہے آپ دیکھیں آسمان پہ سارا آسمان بھرا ہوا ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ ہاں، اور جو کشتی ہے نا اس کے بارے میں جو ویورز ہیں ان کے لیے تو ویڈیو انشاءاللہ لگا لی جائے گی، آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ ایک ببلیکل نیریٹو موجود ہے کہ یہ کشتی کتنی بڑی تھی اور اس کے ناپ کیا تھے آگے سے لے کے پیچھے تک، چوڑائی میں یہ کتنی تھی، کتنی لمبائی تھی، اور انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بھی میں دکھاؤں گا۔ یہ ویڈیو جو ہے عیسائیوں نے بنائی ہے اور اپنے ببلیکل نیریٹو کے مطابق، یعنی اپنی تورات و انجیل کے مطابق انہوں نے ایک پوری کشتی تیار کی ہے، اصل کشتی تیار کی ہے انہوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے مختلف پنجرے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جانوروں کے بت رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح جانور تھے، یہاں پہ اس طرح تھا، اور لوگ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھتے بھی ہیں، تصویریں وغیرہ اس کی کھینچتے ہیں۔ تو جب وہ بیٹھ گئے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو پانی اس طرح آنے لگ گیا، آہستہ آہستہ لیول بڑھنے لگ گیا دنیا میں پانی کا، اور اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ جو سیلاب تھا پوری دنیا کے اوپر آیا یا ایک مخصوص حصے کے اوپر آیا جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے ہے کہ یہ میسوپوٹیمیا کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ اسرائیل ہے، شام وغیرہ کے علاقے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جہاں ہوتے تھے صرف اسی جگہ پہ یہ سیلاب آیا ہے۔ لیکن قرآن کے سیاق سے یہی لگتا ہے کہ یہ غالباً پوری دنیا پہ آیا ہے، لیکن باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم اس موقع پہ موجود نہیں تھے کہ ہم دیکھ سکیں، اور قرآن پہ کوئی بھی شاید دلالت نہیں کرتی کہ یہ سیلاب آیا پوری دنیا پہ آیا تھا، یہ ایک مخصوص علاقے کے اوپر آیا تھا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اوپر بیٹھے، کیا فرمایا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی اور اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے یہ کشتی رکے گی، اور یہی دعا مسنون بھی ہے جب کبھی بھی ہم سفر کریں، اگرچہ ہمیں لگے کہ ہم بہت ہی بڑی لیمبورگنی یا فراری کے اوپر سفر کر رہے ہیں، بریک اس کی دبائیں گے لگے گی فیل نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی یہ دعا ضرور پڑھنی ہے کیونکہ اللہ کے حکم ہی سے گاڑی چلتی ہے، اللہ کے حکم ہی سے رکتی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام ہی سے یہ چلے گی اور یہ رکے گی۔ تو خیر پانی آ گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا وہاں پہ، اور قرآن پاک میں آتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور یہ جو کشتی ہے نا یہ سمندر کی ایک لہر کے اندر، یا سمندر کی طرح کی ایک لہر میں چل رہی تھی، اور یہ لہر پہاڑ کی طرح کی تھی، اتنی اونچی۔ آپ خود ہی سوچئے کہ اس طرح بیٹھے ہوں، سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہوں، جس طرح موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے اسلام آباد میں جاتے ہوئے پہاڑوں کا ایک بڑا سا لہر نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ پانی ان کو نظر آیا، ان کی قوم کو پانی کی ایک لمبی تہہ نظر آئی پہاڑ کی طرح، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہونا۔ پتہ کیا کہا ان کے بیٹے نے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے باپ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے اس دن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اور پھر آگے قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا غرق ہو گیا، اور اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ یام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں جن کا تورات میں ہمیں ذکر ملتا ہے مشہور، ایک ہے سام، ایک حام، ایک یام اور ایک یافس۔ ان میں سے یام جو تھے وہ تو غرق ہو گیا، ٹھیک ہے،
باقی رہ گئے سام، حام اور یافس۔ اب ہوا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو باقی رہنے والا بنا دیا، یعنی کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل ہے نا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سوائے چند جو ایمان لے کے آئے تھے لوگ، اور انہی میں سے آج ہماری نسل چل رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب ببلیکل نیریٹو سے، اسرائیلیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو شام ہے نا، وہاں پہ سامی زبانیں بولی جاتی ہیں، اردو، عربی، فارسی، اور ساری زبانیں جو کہ دائیں سے لے کے بائیں تک لکھی جاتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سامی زبانیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سام، اور اسی سے نکلا ہے ملک شام، اور اسی سے نکلا ہے سامی زبانیں۔ یعنی کہ حضرت سام علیہ السلام ہے، یہ شام کی اور اسرائیل کا جو علاقہ تھا، ان علاقوں کے اندر حضرت سام علیہ السلام شفٹ ہو گئے۔ جو یافس ہے نا، ان کی اولاد میں سے ہے یاجوج اور ماجوج، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے روس کے ایریاز ہیں، اور ترکی کے جو اوپر جارجین کوکیشین ماؤنٹین ایریاز ہیں، وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ اور تیسرے جو باقی حام تھے، ان کی اولادیں ایشیا میں بھی اور باقی جگہوں پہ شفٹ ہو گئیں۔ تو یہ سارا معاملہ تھا انسانیت کا، پھر ان کی نسلیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اور یہ جو کتاب ہے المسیح الدجال، جس کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کتاب کے اندر میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح ہماری نسلیں چلی تھیں، کہاں پہ یہ سارے لوگ بسے تھے، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ڈیٹیلڈ انالیسس ہے کہ ان کا خروج ہو چکا ہے۔ وہ ان کی دیوار جو ایک دور میں موجود ہوتی تھی، وہ اب موجود نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ذوالقرنین کا، حضرت خضر کا، ہاں جی انشاءاللہ میں بیان کروں گا اس کو اپنے پورے نا ویڈیوز کے اندر۔ تو خیر یہ سارا معاملہ ہوا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو کہا گیا، زمین کو، کہ اپنا جو پانی ہے نا وہ اگل جا۔ کافر تو ہلاک ہو گئے سارے۔ آسمان کو کہا گیا کہ جو بارش برسا رہے ہو نا رک جا۔ وغید الماء، پانی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ انقطاع طے پا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور جو کشتی تھی وہ جودی کے پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ یہ جودی کا جو پہاڑ ہے نا، یہ آج موجود ہے، اور اس پہ آرکیولوجسٹ یعنی جو کھوج بین کرتے ہیں ان کا اختلاف ہے کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کہاں پہ موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ترکی میں موجود ہے، کچھ لوگ کہیں کسی اور جگہ پہ کہتے ہیں، لیکن غالباً جہاں کہیں بھی موجود ہو، جودی کے پہاڑ کے اوپر وہ ٹھہر گئی، اور وہاں پہ کھوج بین کے بعد کچھ ان کو آثار بھی ملے ہیں کشتی کے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ بعدا للقوم الظالمین، اور دوری ہے ظالموں کے لیے۔ یہ سارا قصہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کو پکارا کہ اے اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری نسل کو بچا لیں گے، میرا بیٹا تو ہلاک ہو گیا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ تیرا جو حکم ہے وہ تو ہمیشہ غالب آتا ہے، سب سے بہترین حکم جاری کرنے والا ہے تو۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ اے نوح علیہ السلام، یہ جو آپ کے بیٹے تھے نا، یہ آپ کے گھر میں سے نہیں تھے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو جوڑنے والی شے ہے وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان ایک ایسی شے ہے، اس کے لیے صحابہ کے عہد میں ہمیں ملتا ہے کہ رشتے ناطے توڑنے پڑے ان کو، اپنے گھروں سے ہجرت کرنا پڑی ان کو مدینہ کی۔ کیوں کرنا پڑی؟ اپنے اس ایمان کی حفاظت کے لیے۔ انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، آپ کے بیٹوں میں سے ہے ہی نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، وہ غیر سارے عمل ہے۔ تو اے نوح علیہ السلام آپ مجھ سے مت پوچھیے وہ جس کا آپ کو علم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اتنے سخت الفاظ نبی کے بارے میں میں اپنی زبان پہ لے کے آنے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح علیہ السلام اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں نا، میں آپ کو وعید دیتا ہوں کہ آپ کہیں جاہلوں میں سے مت ہو جائیں۔ معاذ اللہ من ذالک، بہت سخت الفاظ ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قہار ہے، جبار ہے، ہمیشہ اس کی چلتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں وجود میں آ سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے خیر کا مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا
اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہم وعید حاصل کریں اپنی زندگیوں میں، اور واقعتاً ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ جو مقصود ہے وہ تبدیلی کا آنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔